بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حدیث نمبر 11 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں کی دو جماعت، دو گروہ وہ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی یہ دونوں جماعتیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں موجود نہیں، بلکہ وہ دونوں جماعتیں قرب قیامت میں وجود میں آئیں گی۔ پہلی جماعت ان لوگوں کی ہے جن کے ساتھ اور جن کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، جس سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے۔ دوسری جماعت ان عورتوں کی ہے جو کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی لیکن اس کے باوجود بے لباس نظر آئیں گی، اور وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والی اور گناہ کی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح جھکے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو کو پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور دور تک محسوس کی جائے گی۔ یعنی گویا ایسی عورتیں اور ایسی جماعتیں یہ جہنم سے بہت دور فاصلے پر ہوں گی۔ محدثین نے اس حدیث کی بڑی مفصل وضاحت کی ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ اور بے لباس نظر آنا، اس کا کیا مطلب ہے۔ چنانچہ محدثین اور محققین نے اس کے 3 مطلب بیان کیے۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ کپڑا اس قدر باریک ہوگا کہ اندر کا بدن صاف نظر آئے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کپڑا اور لباس اتنا چست اور ٹائٹ پہنا جائے گا کہ بدن کے اعضاء کی اور جوڑوں کی مکمل ساخت نظر آئے گی۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ کپڑا اتنا ہاف اور اتنا چھوٹا پہنا جائے گا کہ بدن بالکل صاف نظر آ رہا ہوگا۔ تو کپڑا چست اور ٹائٹ پہننا، باریک پہننا یا آدھا لباس پہننا یقیناً یہ شریعت کی نظر میں بہت مذموم عمل ہے۔ اتنا مذموم عمل کہ ایسا لباس پہننے والا جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو اس لیے میری اپنی تمام اسلامی ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بچیوں سے گزارش ہے، درخواست ہے، اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنا لباس اسلامی لباس بنائیں، اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائیں۔ جس لباس کے پہننے کی شریعت میں اور حدیث میں ممانعت آئی ہے، اس لباس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی بچیوں کو بچائیں، اور اپنے اوپر یہ لازم کر لیں، یہ سمجھ لیں کہ پردہ عورتوں کی عفت و عصمت کا ضامن ہے، اس کا مکمل پاس و لحاظ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائے اور ہماری ماں بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کی اللہ عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اسلامی لباس پہننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔